زینب سنو مقتل سے ہم واپس نہیں آ پائیں گے۔ زینب سنو مقتل سے ہم واپس نہیں آ پائیں گے۔ اسباب سب لٹ جائے گا، خیمے سبھی جل جائیں گے۔ زینب سنو مقتل سے ہم واپس نہیں آ پائیں گے۔ لوٹا ہوا یہ قافلہ دربار میں جب جائے گا، لوٹا ہوا یہ قافلہ دربار میں جب جائے گا، جائیں گے سر نیزے پہ سب، لاشیں یہی رہ جائیں گے، جائیں گے سر نیزے پہ سب، لاشیں یہی رہ جائیں گے۔ کفار کے دربار میں اور شام کے بازار میں، کفار کے دربار میں اور شام کے بازار میں، جائیں گے جب اہل حرم عابد بہت شرمائیں گے، جائیں گے جب اہل حرم عابد بہت شرمائیں گے۔ درے لگائیں گے لگی، قیدی بنائیں گے لگی، درے لگائیں گے لگی، قیدی بنائیں گے لگی، عابد کی گردن میں بھی طوقے گراں پہنائیں گے، عابد کی گردن میں بھی طوقے گراں پہنائیں گے۔ صغرا کو تو لینے وطن ہم جا نہیں پائے بہن، صغرا کو تو لینے وطن ہم جا نہیں پائے بہن، لینے سکینہ کو مگر زندان میں
آئیں گے لینے سکینہ کو مگر زندان میں ہم آئیں گے جب قافلہ چلنے لگا زہرا کی یہ آئی صدا جب قافلہ چلنے لگا زہرا کی یہ آئی صدا تو غم نہ کر اصغر کو ہم بہلائیں گے تو غم نہ کر میرا اصغر کو ہم بہلائیں گے بس روک لو فخری قلم گھٹنے لگا سینوں میں دم مجلس میں ایک کوہرام ہے سینوں میں دل پھٹ جائیں گے زینب سنو مقتل سے ہم واپس نہیں آ پائیں گے صلوات و رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ درود پر محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں عرض کر دینا چاہتا ہوں بڑی جسارتوں کے ساتھ کہ ہاں سب کے سب علماء کرام موجود ہیں، سب میرے بزرگ ہیں. بہرحال میرا مخاطب خود میرا نفس اور میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں. سورہ مبارکہ عنکبوت کی 14ویں اور 15ویں آیت کہ جس میں جناب نوح کے طوفان کے سلسلے سے تذکرہ کیا گیا ہے، جناب نوح کا وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے
کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور جب ان کی 950 سالہ تبلیغ کے باوجود قوم نوح سرکشی اور طغیانی سے باز نہ آئی تو پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کر دیا، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، اور وہ طوفان کی چپیٹ میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ پھر بڑھ کر کیا آیت میں بتایا فَأَنْجَيْنَاهُمْ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ طوفان کی چپیٹ میں تو آئے، ہلاک ہوئے، لیکن سب کے سب ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے کچھ لوگوں کو نجات دی ہے۔ کون ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، وہ اصحاب سفینہ ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ان کو ہم نے آیت اور نشانی قرار دیا ہے عالمین کے لیے۔ فرمایا اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے چھوٹے بھائیوں، میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کہ ہم نے اصحاب سفینہ کو نجات دی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَهُ، کہ ہم نے اصحاب نوح کو نجات دی ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، جو سفینے پر آ گئے، جو کشتی کے ساتھ آ گئے، انہیں ہم نے نجات دی ہے۔ یعنی صحابی نبی ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، لہذا قرآن اس معیار کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ رہتی دنیا میں اگر کل کوئی آئے اور کہے صحابی کا ڈنکا پیٹے، تو پہلے قرآن کے اس معیار کو دیکھ لینا کہ پیغمبر بتائیں گے کہ دیکھ لو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب جو کشتی نوح کے مانند ہے، اگر انسان ان اہل بیت کے ساتھ ہے تو نجات پایا ہوا ہے، ورنہ ہلاک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ کشتی کے ساتھ آؤ، صرف صحابی ہونا کافی نہیں ہے۔ اب واقع کربلا کے سلسلے سے آپ دیکھیے جناب نوح کا قصہ اور واقع کربلا میں جو مماثلت پائی جاتی ہے، اگر مقایسہ کیا جائے تھوڑا بہت، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کی طرف، کہ یہاں خود واقع کربلا جناب نوح کے اس واقعے سے اس لحاظ سے بھی عظمت رکھتا ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، تمام تر انبیاء کی نبوتیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے واقعہ کربلا کی بھی عظمت ہے، اور مماثلت کتنی پائی جاتی ہے۔ مماثلت آپ دیکھیں، جناب نوح کا جو واقعہ ہے، مقایسہ اگر کیا جائے، جناب نوح کا جو واقعہ ہے وہ زمان اور مکان اور نجات پانے والوں کے اعتبار سے محدود ہے۔ جناب نوح کا جو واقعہ ہوا، روایت آپ دیکھیے کہ بھائی زمان کیا تھا، کتنے وقت کی مدت تھی، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے زمان کے اعتبار سے کہ 7 دن یا مثلا 1 مہینہ یا 1 سال یا 150 سال، مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ انہی دنوں تک محدود ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں واقعہ کربلا رہتی دنیا تک رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مکان کے اعتبار سے مثلا جناب نوح کا واقعہ محدود تھا عراق تک، اس کے علاوہ اور دیگر روایات موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ کربلا صرف ایک زمین کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج جب تک دنیا رہے گی اور جہاں جہاں آپ نظر اٹھائیے دیکھیے پوری دنیا میں ذکر حسین نظر آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے، مکان کے اعتبار سے بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر محدود نہیں ہے، اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیں نجات پانے والوں کے سلسلے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تقریباً 88 لوگ، روایات میں جو ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، کہ 88 لوگ جو نجات پائے جناب نوح کے سلسلے سے۔ لیکن یہاں اگر امام حسین علیہ السلام سے دیکھا جائے اس مماثلت کو، تو امام حسین علیہ السلام کا نجات کی بھی محدودیت نہیں ہے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے تا قیامت تک جو بھی در حسین پر آ جائے گا نجات پا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
در حسین ابن علی پر آ جائے گا، نجات پا جائے گا۔ بس اب آپ دیکھیے کہ سرکار سید الشہداء ہے کون؟ کشتی نجات کے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے نشاندہی فرمائی ہے مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اس کشتی نجات کی 5ویں فرد کا نام ہے حسین ابن علی، جن کے لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین مصباح ہدایت ہیں، چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر علامہ شیخ جعفر شورتری علیہ الرحمہ ایک نقطہ عرض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے، فرماتے ہیں کہ تقرب الہی کے سلسلے سے، توسل الہی کے سلسلے سے جو امام حسین علیہ السلام میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، اگر ان کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، کلہم سفن النجات، کلہم یعنی یہ جتنے ائمہ طاہرین ہیں، یہ جتنے اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب سفن النجات، نجات کی کشتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کلہم مصابیح الہدی، سب کے سب جو ہے چراغ ہدایت ہیں، یا اس کے مقابلے میں کلہم ابواب الجنان، سب کے سب جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا کمال یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سفینۃ الحسین مجراہا فی اللجج الغامرہ اسرع، کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے یہ سمندر کے بھور میں بہت تیزی سے انسان کو نکالنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے، سب کے سب کشتی نجات ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، یا اس کے علاوہ دوسری چیزوں انہوں نے ذکر کی کہ سب کے سب چراغ ہدایت ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جو جس چراغ ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام ان کا معاملہ یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں سب سے تیزی اور آسانی کے ساتھ انسان کو نور کی منزلوں میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کون؟ سرکار سید الشہداء، یا اس کے علاوہ بہترین پناہگاہ سرکار سید الشہداء ہے، یہ سب کے سب ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر میں اپنا سوال آپ کے سامنے پیش کروں کہ سرکار سید الشہداء کشتی نجات ہیں، جس کو بھی نجات چاہیے ہے امام حسین تک آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام آمادہ ہے انسان کی نجات کرنے کے لیے، آمادہ ہے انسان کی ہدایت کرنے کے لیے، آمادہ ہے انسان کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا ہے نہیں پہنچایا ہے؟ بس اسی پر گفتگو تمام ہوگی۔ ہم نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ کیونکہ کشتی نجات تو موجود ہے، حسین تو ہے، لیکن آیا ہم حسین تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ یا دوسرے جملوں میں یوں کہا جائے کہ سن 28 رجب سن 60 ہجری مدینے سے جو قافلہ چلا تھا، 2 محرم کو کربلا پہنچا اور 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اور بعض نادان یہ سمجھے کہ یہ قافلہ وہیں ختم ہو گیا، یہ کاروان وہیں ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اس کاروان کو جناب زینب لے کر کے چلی، اور جناب زینب کوفہ اور شام کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے شام لے کر کے پہنچی، شام سے رہائی ملی، قافلہ ختم ہو گیا۔ کہا نہیں، قافلہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ جناب زینب نے اس قافلے کی شکل کو تبدیل کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس قافلے کی شکل کو تبدیل، قافلہ رواں دواں ہے، قافلہ حسینی آج بھی رواں دواں ہے، گرچہ عزاداری کی شکل میں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس قافلہ حسینی میں شامل ہوئے یا نہیں شامل ہوئے، اسی طریقے سے، اسی انداز سے کہ جس طریقے سے حبیب ابن مظاہر اس قافلے سے آ کر کے ملحق ہو گئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جون اس قافلے سے آ کر کے ملحق ہو گئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلم ابن اوسجہ نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء تک پہنچا دیا، یا اسی طریقے سے دیگر اصحاب کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ مسلسل اتنے سالوں سے ہم مجلسیں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیا ہم خود، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا میں نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیسے پہنچائیں گے؟
سرکار سید الشہداء تھے. بس عزیزان گرامی یہاں تھوڑی سی توجہ کریں کہ بہت سے صفات ہیں. اس زمانے میں کون سے لوگ سرکار سید الشہداء تک پہنچے یہ دیکھنا ہوگا. ہر شخص سرکار سید الشہداء تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ بہتوں کو امام نے بلایا ہے، نہیں آئے. خط لکھا ہے، نہیں آئے. خود کہا ہے بنفس نفیس، اس کے باوجود نہیں آئے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بنفس نفیس خود بھی کہا ہے لیکن نہیں آئے. اس میں بہت سی مثالیں ہیں. کون سے موانع ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سرکار سید الشہداء تک نہیں پہنچ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں جس میں سے مثلا خود یہ روایت دو جگہ موجود ہے. ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء مدینے سے نکل رہے تھے تب یہ جملہ کہا تھا، اور ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء روز عاشورہ میدان قتال جب گرم ہوا ہے تو اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا. ایک ندا دی تھی کیا کہ ان لا یقتلا رجل علیہ دینن، کہ ہرگز ہرگز میرے ساتھ وہ شخص نہ آئے کہ جس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہے، کوئی قرض باقی ہے. کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ روز قیامت اگر کسی کے اوپر کسی کا قرض باقی ہے، حق باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے تمام اعمال اس سے لے لیے جائیں گے. ایک یہ، یا اس کے علاوہ کون لوگ نہیں آئے سرکار سید الشہداء کے نزدیک؟ ملئت بطونکم من الحرام، وہ لوگ کہ جن کے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے تھے، وہ نہیں پہنچے. امام سمجھا رہے ہیں روز کربلا. امام نے آخری وقت تک ہدایت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ امام کا کام ہدایت کرنا ہے. آخری وقت تک امام نے ہدایت کی ہے لیکن اس کے باوجود نہیں آئے. ملئت بطونکم من الحرام. یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، مثلا خود تاریخ میں مثال دی عبداللہ ابن عمر کی. کیا امام نے عبداللہ ابن عمر کو اپنا مقصد قیام نہیں بیان کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا جب ملاقات ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر سے؟ لیکن وہ روکنے پر بضد تھا کہ آپ مولا آپ کربلا نہ جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، کوفے نہ جائیں مثلا. لیکن جب امام اسے ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مقصد ہے، ہم اس طریقے اس طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ نہیں آیا. کون تھا یہ عبداللہ ابن عمر؟ وہی ہے کہ جب امیر المومنین کے دور حکومت میں امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو اس شخص نے امیر المومنین سے یہ جملہ کہا، چونکہ آپ نے نمازیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، اہل قبلہ سے جنگ کی ہے، لہذا میں آپ کی امامت کے بارے میں شک کرتا ہوں. یہ عبداللہ ابن عمر. ایسے لوگ ہیں. یا اس کے علاوہ اور کون درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر آواز میں صلوات. اور کون لوگ نہیں آئے؟ اس میں عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام. امام نے عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے، ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اچھا، تاریخ کربلا میں یہاں پر کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں کہ جو امام کو روک رہے ہیں، اور روکنے میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں. روکنے میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ دشمنی میں روک رہے ہیں کہ امام قتل کر دیے جائے مکے میں، کچھ محبت میں روک رہے ہیں. اس طریقے کے لوگ ہیں. عبداللہ ابن زبیر ان میں سے ایک ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اپنی سیاست کے تحت روک رہا تھا کہ مولا آپ نہ جائیے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بیعت کر لیجئے اور یہاں مکے کی باغڈور کو آپ سنبھال لیجئے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں. یہ عبداللہ ابن زبیر ہے. لیکن اس کے سلسلے سے امیر المومنین کا وہ جملہ بھی تاریخ میں آج بھی موجود ہے کہ زبیر کے ساتھ ہمارے حالات بہت اچھے تھے، ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن جس دن زبیر کا بیٹا جوان ہوا ہے اس دن سے ہمارے اور زبیر کے درمیان جدائی ہو گئی. تو یہ ہے عبداللہ ابن زبیر. یا اس کے مقابلے میں کوئی اور عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ بھی ہے. امام نے حجاج بن مسروق جو امام کے مخصوص صحابی ہیں انہیں بھجوایا ہے.
کہ جاؤ عبید اللہ ابن حر جوفی سے کہو مقصد قیام بتاؤ. دوسری روایت میں ہے کہ یہ خود آیا بنفس نفیس امام کے پاس ملاقات کی امام سے. امام نے خود اسے بیان کیا کہ دیکھو ہمارا قیام یہ ہے, ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. تو اس نے فوراً پلٹ کر کے جواب دیا کہ مولا میں جنگ و جدال سے معذور ہوں, ایسا کیجئے کہ یہ آپ میرا گھوڑا لے لیجئے اور یہ تلوار لے لیجئے, میرا گھوڑا اور تلوار لے کر کے آپ چلے جائیے. تو فوراً پلٹ کر کے امام نے کیا جواب دیا؟ تو یہ تو جواب دیا تھا کہ تمہارے گھوڑے اور تلوار کی مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سعادت مند ہو جاؤ, تم نجات پا جاؤ. یہ ہے عبید اللہ ابن حر جوفی ان کا نام. اس طریقے کے لوگ ہیں. یا مثلا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس روشنی میں بھی دیکھ لیں کہ کون لوگ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نہیں پہنچے, امام سے ملاقات نہیں ہو سکے. امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا سے کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. اچھا چاہنے والے کی کون سے قسم میں ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے چاہنے والوں کی قسمیں. کہا مولا کیسی قسمیں؟ کہا 3 قسمیں. کون سی؟ کہا یحبون فی العلانیہ ولم یحبون فی السر. ہمارے چاہنے والے 3 طریقے کے ہیں, جس میں سے پہلے کون؟ پہلے وہ ہیں یحبون فی العلانیہ ولم یحبون فی السر. السنتهم معنا وسیوفهم علینا, کہ جن کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں. یہ ہیں. اب اس کی مثال تاریخ میں بہت مل جائے گی آپ کو. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی بیٹے اسماعیل ہیں جن سے فرقہ اسماعیلیہ منسوب ہے. خیر تاریخ نے انہیں نیک نام سے ذکر کیا ہے, جناب اسماعیل کو. ان کا بھی ایک بیٹا ہے محمد, یعنی محمد بن اسماعیل, امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا, اور جسے کہیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا. اس کے سلسلے سے ملتا ہے, خود آیت اللہ مکارم شرانی صاحب نے بھی اس چیز کو لکھا ہے, ذکر کیا ہے اس کے بارے میں, کہ ہارون رشید کے پاس اس کا بڑا آنا جانا تھا. اکثر ہارون رشید کے پاس جا کر کے مخبری کیا کرتا تھا. ایک دن امام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بغداد جا رہا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے, بغداد جا رہے ہو تو ایسا ہے کہ ہمارے قتل میں شامل نہ ہوں. فوراً کہتا ہے ارے چچا جان کیسی بات کر رہے ہیں, پیشانی کا بوسہ دیا, سینے کا بوسہ دیا, آپ میرے چچا ہیں, آپ میرے سید و سردار ہیں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے امام ہیں, میں بھلا آپ کو قتل میں کیسے شامل ہو جاؤں گا؟ امام نے پھر دہرایا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو لیکن میرے قتل میں شامل نہ ہوگا. روایت میں آیا تھا 3 مرتبہ امام نے تاکید کی ہے کہ جا تو رہے ہو لیکن میری قتل میں شامل نہ ہونا. حتیٰ کہ اپنے غلام سے کہا جاؤ اسے کچھ درہم لا کر کے دے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درہم و دینار کی لالچ میں آ کر کے میرے قتل میں شامل ہو جائے. اس کے باوجود امام نے درہم دیا, گیا لے کر کے. لیکن اب جو ہارون رشید کے پاس پہنچا تو پہنچنے کے بعد آ کر کے امام کی ساری مخبری اور وہ واقعہ کہ کس وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسی کو پروانہ دیا گیا تھا, ہارون رشید نے اسی کو پروانہ دیا تھا کہ جا کر کے گرفتار کر کے لے کر کے آؤ, اور گرفتار کر کے لایا اور اسے اس کے بدلے میں انعام بھی ملا, درہم بھی ملا. جس کے سلسلے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی یہ واصل جہنم ہوا. اس طریقے کے لوگ ہیں یحبون فی العلانیہ ولم یحبون فی السر. ظاہری تو دعویٰ ہے, ظاہری محبت ہے, ارے مولا, ارے آقا, ارے امام, لیکن لم یحبون فی السر. سیوفہم علینا و درود پر محمد و آل محمد پر قلوبہم معنا و سیوفہم علینا. ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ہمارے اوپر ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کہا دوسرا گروہ یحبون فی السر ولم یحبون فی العلانیہ.
पहला गिरोह कौन सा था? उन लोगों का था कि जो युहिब्बूना फिल अलानिया व लम युहिब्बूना फिस सिर, ज़ाहिरी मोहब्बत थी लेकिन बातिनी मोहब्बत नहीं थी। यहाँ बातिनी मोहब्बत है लेकिन ज़ाहिरी मोहब्बत नहीं है। किन लोगों की तरह? उन्हीं लोगों की तरीके से कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे के रास्ते में थे और जब फरजदक से मुलाकात हुई तो कूफे के जब हालात पूछे, बताओ तो कूफे के हालात क्या है, तो फौरन पलट करके फरजदक ने यही तो जवाब दिया था, मौला कुलूबुहुम मअक व सुयूफुहुम अलैक। कूफे वालों के दिल आपके साथ है लेकिन उनकी तलवारें आपके ऊपर हैं। ये है कि जाहिरी एतबार से, बातिनी एतबार से मोहब्बत करते हैं लेकिन जाहिरी एतबार से आमादा नहीं है कि आकर के इमाम की मदद करें। और इस तरीके के माशरे में बहुत से मिल जाएंगे आपको, बस है दिल में मोहब्बत है लेकिन कहीं इमाम की मदद का मसला आया पीछे हट गए। तो इस तरीके से दूसरे कौन है? तीसरा तबका युहिब्बूना फिस सिर्र वल अलानिया। तीसरा तबका किसका है? तीसरा तबका उनका है कि जो बातिनी तौर पर भी मोहब्बत करते हैं, जाहिरी तौर पर भी मोहब्बत करते हैं। ये कौन लोग हैं? की मिसाल अगर आपको देखना हो तो करबला के मैदान में देख लीजिए। ये हुर जैसे हुआ करते हैं, ये हबीब जैसे हुआ करते हैं, ये मुस्लिम इब्न औसजा जैसे हुआ करते हैं कि चिराग बुझा दिया जाता है उसके बावजूद जाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कौन लोग नहीं जा सकते? ऐसे अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा और भी चीजें उलमा ने जिक्र की हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी। कैसे पहुंचे इमाम हुसैन तक? लाजिम है कि असहाब हुसैनी के सिफात को हम देखते चले जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएंगे। वो सिफात जैसे जैसे हमारे अंदर मुंतकिल होते चले जाएंगे हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक होते चले जाएंगे। गरचे यहाँ पर ये बात अर्ज करता चलूं कि कहीं जहन में ये शुबा पैदा ना हो कि हम हबीब के बराबर कैसे हो जाएंगे। उनके बराबर कोई हो ही नहीं सकता है, वो वाक़या मौजूद है आलम-ए-दीन का। नहीं, इमाम से नजदीक होने का मरहला कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक कैसे हों। क्या है असहाब की सिफात? बस एक सिफत यहां पर जिक्र करते हुए अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। एक सिफत कौन है ये असहाब हुसैनी? ये असहाब हुसैनी वो हैं कि युसारिऊन फिल खैरात, ये कारे खैर में बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हैं, सबकत करते हैं। इनके अंदर सुरअत पैदा कर दी, इनके अंदर सुरअत होती है कारे खैर के लिए। कारे खैर में सुरअत, सबकत। अब सबकत के हवाले से यानी तेजी इंसान के अंदर पहल कारे खैर के सिलसिले से ये सिफत है असहाब सरकार सैयदुश शुहदा की एक सिफत। अब इस सिलसिले से कुरान करीम ने जिन चीजों को बयान किया है, मसलन वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, ऐ पैगंबर उन लोगों से महज़ून ना हो, गमज़दा ना हो कि जो कुफ्र पर सबकत करते हैं। यानी एक ऐसा भी गिरोह है कि जो कुफ्र पर सबकत करता है। मसलन अब्दुल्लाह इब्ने दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बहुत सी ऐसी शख्सियत हैं जिसमें से देखिए दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कुफ्र पर सबकत करने वाले तारीख इस्लाम में बहुत से ऐसे गुजरे हैं कि मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में वो शख्स था कि जो आकर के इमाम से गुफ्तगू किया करता था, मुबाहिसा किया करता था, बहस व मुबाहिसा किया करता था। लोग समझते थे कि बहुत बड़ा आलिम है लेकिन काफिर था। इमाम से आकर के मुबाहिसा कर रहा है, बारहा उसने इमाम की इमामत को कबूल किया, इमाम की विलायत को कबूल किया, लेकिन उसका काम क्या था? हदीसें गवाह करता था, कुरान पर एतराज किया करता था। तो ये कौन है? युसारिऊन फिल कुफ्र, कुफ्र पर सबकत करते हैं। या इसके मुकाबले में युसारिऊन फिल इस्म वल उद्वान, कि कौन लोग? वो लोग के जो गुनाह पर सबकत करते हैं। ऐसे भी माशरे में मौजूद है। आज देखिए यहाँ के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए अगर आप देखिए, अच्छे खासे दीनदार आदमी जब शादी ब्याह का मसला होता तो कहते मौलाना इसमें ना बोलिए आप। अच्छे खासे दीनदार शादी ब्याह में गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें युसारिऊन फिल इस्म वल उद्वान। या इसके मुकाबले में
خود اصحاب امام حسین علیہ السلام کی صفت یسارعون فی الخیرات کہ جو خیر پر سبقت کرتے ہیں، اور اس میں بہت سی مثالیں کربلا کے میدان میں موجود ہیں. مثلا خود جناب مسلم ابن عقیل اور جناب عقیل کا خاندان جو کربلا کے میدان میں موجود ہے، اس کے سلسلے سے بھی یہی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، کیا کہا؟ حسبکم صاحبکم عقیل یا مسلم، کافی ہے، مسلم قتل کر دیے گئے، میں تم پر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو. کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ یہی تو جواب دیا تھا، مولا کس لیے چلے جائیں؟ کیا آپ کے بعد ہم زندہ رہ جائیں؟ اس لیے چلے جائیں. حتی لا نفارق حتی نقل بین یدیک، ہم تب تک آپ سے جدا نہیں ہوں گے جب تک ہم آپ کے ہاتھوں پر اپنی جان نہ دے دیں. تو یہ اس کے مقابلے میں خود سرکار سید الشہداء جب شب عاشور نکلے تو انہوں نے سنا خیام حسینی میں جو باتیں ہو رہی ہیں، ہر شخص آمادہ ہے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے. کربلا کی مائیں کیا سکھا رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جاؤ تم باقی رہ جاؤ. جناب عباس خود ایک خیمے میں آ کر کے اپنے بھائیوں کو کیا سمجھا رہے ہیں، دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ آقا کے قدموں تک ایک تیر بھی چلا آئے، ہمیں سب سے پہلے اپنی جان دینی ہے آقا پر. بس عزیزان گرامی، تو اگر امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے، اصحاب حسینی کی صفات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. آج محرم کی 13 تاریخ، ابھی ذکر ہو رہا تھا جناب زینب کا. کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہیں کہ جن کے سلسلے سے فرمایا کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، کہا اے بی بی، اے امیر، اے علی مبارک ہو، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. فوراً پلٹ کر کے امیر المومنین نے سوال کیا، اے فاطمہ اس کا کیا نام رکھا؟ کہا اے امیر المومنین میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی تھی؟ اتنے میں رسول اسلام داخل ہوئے، مبارکباد دی. کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے. پلٹ کر کے رسول اللہ نے سوال کیا، اے علی و فاطمہ تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے سبقت کرتے؟ فوراً پلٹ کر کے رسول نے جواب دیا کہ اے علی اور اے فاطمہ جب تم دونوں نے ہم پر سبقت نہیں کی تو ہم اللہ پر کیسے سبقت کر سکتے ہیں؟ لہذا اتنے میں خود جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے اور کہا ہے اس بچی کی مبارکباد دی ہے اور کہا کہ اس بچی کا نام میں نے زینب رکھا. یہ ہے زینب علیہ مقام. 27ویں رجب کو جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہے، روایت بیان کرتی ہے کہ جناب زینب عبداللہ کے گھر پہ ہیں، گریہ کر رہی ہیں. جناب عبداللہ آئے، ایک مرتبہ بی بی سے پوچھا، بی بی گریہ کا سبب؟ اے عبداللہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بھیا مدینہ چھوڑ رہا ہے، روح مدینے سے جا رہی ہے، جان مدینہ رخصت ہو رہی ہے اور میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. فوراً عبداللہ نے پلٹ کر کے جواب دیا، اے بی بی آپ جائیے، یہ آپ کے محل میں رکھا گیا تھا کہ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑیں گے تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے دیا جائے گا، لہذا جائیے اور ان بچوں کو بھی لے کر کے جائیے، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی جانب سے شہید کر دیجیے گا، قربان کر دیجیے گا. یہ ہے جناب زینب. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے تمام آلام و مصائب میں ہمراہ رہی ہیں جناب زینب، چاہے وہ کوئی بھی مرحلہ. کس طریقے سے سرکار سید الشہداء جناب زینب کو لے کر کے آئے ہیں مدینے سے، اور روایت نے بیان کیا ہے کہ جب 28ویں رجب سن 60 ہجری کو یہ قافلہ مدینے
سے نکلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ بیت الشرف سے ایک خاتون نکلی ہے. اس خاتون کے احترام میں ایک جانب سے علی اکبر بڑھے, ایک جانب سے عباس بڑھے, قاسم آگے بڑھے اور محمد آگے بڑھے. ارے حد یہ تھی بنفس نفیس خود آقا حسین اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ارے یہ کون ہے؟ تو فوراً پلٹ کر کے جواب ملا ارے تم نہیں پہچانتے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی لاڈلی زینب ہے. عزیزان گرامی بس ذرا تصور کیجئے کہ 11ویں محرم کو جب دوبارہ زینب کربلا سے روانہ ہوئی ہے تو آخر زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور روایت نے ذکر کیا ہے کہ بے کجاوا اونٹ بے مقنع چادر زینب کو کربلا کے میدان سے لے جایا جا رہا تھا. روایت نے بیان کیا اور زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے, شاید عباس کی یاد آ رہی ہو, علی اکبر کی یاد آ رہی ہو. اے بھیا عباس کس طرح سے مدینے سے لے کر کے آئے تھے, اے علی اکبر کس طرح سے استقبال کیا تھا, اے میرے بچوں اور محمد آج زینب بے مقنع چادر کربلا کے میدان سے جا رہی ہے. عزیزان گرامی یہی جناب زینب ہے کہ جو بعد کربلا امام حسین پر گریہ کرتی رہی ہے. جہاں بھی گئی امام حسین کا پیغام پہنچایا, امام حسین پر گریہ کیا ہے. روایت نے بیان کیا ہے کوفے میں آئی ہے, امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا, گریہ کیا. شام میں آئی, امام حسین کا پیغام پہنچایا, گریہ کیا. اور پھر جب رہائی ملی پھر امام حسین علیہ السلام کی فرش بچھائی, گریہ کیا. سرہائے شہداء آئے, امام حسین علیہ السلام کا سر آیا, گریہ کیا. عباس کا سر آیا, گریہ کیا. اور عباس کا سر آیا, گریہ کیا. قاسم کا سر آیا, گریہ کیا. لیکن روایت نے بیان کیا ہے دو ننھے سر ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے. کسی خاتون نے یہ کہا کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ اور جناب زینب نے تڑپ کر آواز دی ارے ایسا نہ کہو, اس کی ماں بھی زندہ ہے, لیکن تمہیں انصاف سے بتاؤ کہ میں زہرا کے لال پر ماتم کروں یا اپنے بچوں کو رہوں. اجرکم اللہ. جناب زینب امام حسین پر گریہ کرتی رہی ہے. روایت نے آگے بڑھ کر کے بیان کیا خود 40 کا موقع امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جناب زینب دوبارہ پہنچی ہے کربلا معلی. اب جیسے ہی کربلا کے میدان میں آئی ہے وہ 10ویں محرم کا منظر زینب کی نگاہوں کے سامنے دوبارہ آ گیا ہے. زینب دیکھ رہی ہے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں میرے عباس کے بازو کٹے تھے. ارے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں میرے علی اکبر کا کلیجہ چھلنی ہوا تھا. ارے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر بھیا نے علی اصغر کو دفن کیا تھا. آئے زینب کی نگاہوں میں وہ سارے منظر گھوم رہے ہیں اور زینب نے اپنے آپ کو سرکار سید الشہداء کے قبر پر گرا دیا, گریہ کیا. مدینے پہنچی, خالی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتی رہی. مرثیہ پڑھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. گھر پہنچی, امام حسین علیہ السلام کا گریہ کیا. جناب ام البنین کو تعزیت دی, امام حسین علیہ السلام کا گریہ کیا. لیکن روایت اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ جب زینب اپنے گھر عبداللہ کے گھر پہنچی ہے, ایک مرتبہ جب گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے تو ایک مرتبہ زینب چیخ مار کر روئی اے میرے لال اور محمد, ارے اس ماں کو معاف کر دینا. ارے یہ ماں اپنے بھائی پر گریہ کرتی رہی, لیکن آج یہ وہ ماں تم دونوں پر ماتم کرے گی, تم دونوں پر گریہ کرے گی.